افغانستان جو کبھی غیرت، بہادری اور قربانی کی سرزمین کہلاتا تھا، آج عالمی سطح پر منشیات کے کاروبار کا سب سے بڑا گڑھ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات و جرائم UNODC کی 2025 کی تازہ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اس وقت 10,200 ہیکٹر رقبے پر افیون کی کاشت ہو رہی ہے۔ 2024 میں اس کا حجم پچھلے سال کی نسبت 19% بڑھا، جبکہ 2025 میں معمولی 20% کمی ضرور آئی، مگر زابل، کنڑ اور تہار جیسے علاقوں میں کاشت اب بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق افغانستان کے پچھلے سالوں کے افیون سٹاک اتنے ہیں کہ وہ 2026 تک کی عالمی طلب پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت افغانستان تقریباً 296 ٹن افیون پیدا کر رہا ہے، جس کی قیمت $570 امریکی فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ملک جس نے طالبان عبوری حکومت کے بعد افیون کی پیداوار میں کمی لائی، اچانک دوبارہ اس لعنت میں کیسے ڈوب گیا؟ ماہرین کے مطابق اس تبدیلی کی ایک بڑی وجہ بھارت کی افغانستان میں دوبارہ واپسی ہے۔ اگست 2021 کے بعد جب دنیا نے افغانستان سے ہاتھ کھینچا، بھارت نے خاموشی سے وہاں اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ ڈیمو، سڑکوں اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کے نام پر بھارت نے طالبان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے، حتیٰ کہ وہ بھارتی سفارت خانے جو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بند ہو گئے تھے، اب دوبارہ کھل چکے ہیں۔ حیران کن طور پر بھارت کی اس واپسی کے ساتھ ہی افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت کی افغانستان میں دلچسپی صرف تعمیر و ترقی نہیں بلکہ منشیات کے عالمی نیٹ ورک سے منسلک ایک گہری سازش ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ جب بھارت اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوئے، بھارت کی معیشت نے بھی غیر معمولی رفتار پکڑی۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی حکمران اشرافیہ کے بڑے حصے کے عالمی منشیات کے کاروبار میں مالی مفاد موجود ہے۔ کینیا سے لے کر افغانستان تک بھارتی ڈرگ نیٹ ورک سرگرم ہے۔ انہی مثالوں میں سے ایک بھارت کی سابق اداکارہ ممتا کلکرنی ہے، جو ایک وقت میں عالمی منشیات نیٹ ورک کا حصہ رہی اور بھارت میں مطلوب تھی، مگر مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد نہ صرف وہ واپس بھارت پہنچی بلکہ آزادانہ طور پر دنیا بھر میں سفر بھی کر رہی ہیں۔ یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ بھارت کی معیشت کے اندھیرے گوشوں میں منشیات، تابکاری مواد کی اسمگلنگ اور نیوکلیئر لیکیج جیسے جرائم گہرائی سے پیوست ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں بھارت کے مختلف ہوائی اڈوں پر یورینیم اور نیوکلیئر مواد کی اسمگلنگ کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن سے شہریوں کی صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان واقعات کے باوجود مودی حکومت نے آنکھیں بند رکھیں، کیونکہ اس کے نزدیک معیشت کا جعلی چمکتا چہرہ عوامی صحت اور عالمی سلامتی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس خطرناک پس منظر میں اب ایک نیا زہر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ افیون کی جگہ مصنوعی منشیات نے لے لی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں اب آئس یعنی کہ میتھامفیٹامین کی پیداوار خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ جرائم پیشہ گروہ اب پوسٹ کے بجائے لیبارٹریوں میں بننے والی اس مصنوعی منشیات کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ یہ سستی، زیادہ منافع بخش اور آسانی سے اسمگل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح افغانستان اب صرف افیون نہیں بلکہ مصنوعی زہر کا عالمی فیکٹری ہاؤس بنتا جا رہا ہے، اور اس کاروبار کے پیچھے بھارتی مافیا کے اثرات نمایاں ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ بھارت کی ڈوبتی ہوئی معیشت اب افغانی منشیات کے ذریعے سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت اپنے عوام کے مستقبل، دنیا کی سلامتی اور اخلاقی اقدار کو داؤ پر لگا کر منشیات کے کاروبار کو ایک منافع بخش ماڈل میں بدل چکا ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ بھارت کی اس خطرناک سرگرمی کا نوٹس لے، کیونکہ اگر عالمی برادری نے خاموشی اختیار کی تو وہ دن دور نہیں جب بھارت پوری دنیا کو افیون اور آئس کی لت لگا دے گا۔ بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ منشیات باقی دنیا کو بیچ کر وہ خود محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ زہر اسی طرح پھیلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب لوک سبھا کی گلیوں میں بھی افیون کے نشئی نمائندے لڑکھڑاتے دکھائی دیں گے۔ عالمی برادری کو بھارت کے ان منشیاتی اور تابکاری نیٹ ورکس کے خلاف فوری کارروائی کرنی ہوگی، ورنہ یہ زہر صرف افغانستان کی وادیوں میں نہیں بلکہ انسانیت کی رگوں میں دوڑتا نظر آئے گا۔